بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 353 پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے معارف القرآن جلد دوم، پیج 375، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 28. معارف و مسائل ہیڈنگ ہے آج کا. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک ضرور پہنچایا جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے. انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں، یہ بھی دلیل پتھروں کو دے رہے ہیں آئینے کھل کر جواب. معارف و مسائل وی لاگ نمبر 353 پہلی قسط آج کے لحاظ سے. معارف و مسائل. نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ پاک واضح طور پر خوب کھول کر تمہیں احکام بتاتے ہیں، اور انبیاء کرام اور صالحین اعظام جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریق کی رہبری فرماتے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حرام و حلال کی تفصیلات صرف ہمارے ہی لیے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بتائے گئے تھے. جنہوں نے عمل کیا اور مقربین بارگاہ خداوندی ہوئے. جو لوگ متبع شہوات ہیں یعنی زناکار، اور وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطلہ جن کے نزدیک حرام و حلال کوئی چیز نہیں، وہ تم کو بھی رائے حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. تم ان سے ہوشیار رہنا. بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترک قرار دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں. اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حامی ہیں. کاش ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا. اور العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے بدتنیت انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دور رہنا. پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو بانیوں سے نکاح کی اجازت دے دی ہے. مہر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیا، اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے. پھر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا،
یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے اور اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے. اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرما برداری کرنے سے عاجز رہ جاتا. اس کے عجز و ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے. پس نکاح ضعف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. در اقدس پہ حال دل، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہے وہ زمانہ یاد آتا ہے. خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے. سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کے عشق میں آنسو بہانا یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے.